مل جل کر بلند آواز میں صلوات ہدیہ کریں محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام حاضرین گرامی قدر، امام بارگاہ قصر زین العابدین عشرہ محرم الحرام کی چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسی یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ پچھلی گفتگو جو فضائل و مناقب کی شکل میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا چکی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ اگر متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، بات شروع کی جائے۔ گزشتہ کچھ ایام سے گفتگو چلتی رہی کہ اہل بیت کی مودت کو پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا۔ توجہ ہے، اجر رسالت قرار دیا۔ کل کی گفتگو اس ضمن میں رہی کہ قربا کون ہیں، توجہ ہے، جن کی مودت اللہ نے امت پر واجب کی ہے وہ کون ہے؟ توجہ میری جانب رکھیے گا، بس وہ قربا کون ہے؟ تو اس ضمن میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب قربا وہ ہوں گے جن کی فقط محمد ابن عبداللہ سے رشتہ داری نہ ہو، بیدار ہے یا نہیں ہے؟ جن کی فقط محمد ابن عبداللہ سے رشتہ داری نہ ہو بلکہ ان کی محمد رسول اللہ سے رشتہ داری ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟
جو رسالت کے رشتہ دار ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیے اگر بہت سے لوگ اجنبی محسوس کر رہے ہیں اس جملے کو، تو میں ایک لفظ کی وضاحت کر کے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ پورے پس منظر سے اس لفظ کی وضاحت کروں، لیکن ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آیے مبارکہ سب کو یاد ہوگی، سب کو حفظ ہوگی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب، اگر یہ علم آ جانے کے بعد ابھی بھی تجھ سے بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ارے بولے نا خاموش کو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حسن حسین رسول کے نواسے ہیں یا بیٹے؟ ارے بولے نا میرے ساتھ، بولیے میرے ساتھ، حسن حسین کون ہے؟ سب جواب دیں گے۔ پریشان ہو گیا میرا مجمع، ایک جملے میں وضاحت کر دوں، محمد ابن عبداللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ یا علی بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب قربا کون ہوں گے؟ اب تو پریشان نہیں ہے نا؟ اب قربا وہ ہوں گے جن کی رسالت سے بھی رشتہ داری ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا مطلب رسالت سے رشتہ داری؟ جن کی میرے نبی سے، جو کہ رسول ہیں، توجہ فرمائیے گا، میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا آپ کی خدمت میں، غالباً ایک روز قبل آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا کہ قربا کا معنی کیا ہے۔ قرآن میں رسول کی رشتہ داری کا انکار ہوا۔ اب کل رشتہ داری بتاتے بتاتے بات ٹھہر گئی حدیث کسا پر، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر اجازت دیں تو وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ حدیث کسا کے ضمن میں یہ بات آئی کہ حدیث کسا کتنی معتبر ہے کہ اس میں آیت الہی بھی شامل ہے، حدیث قدسی بھی شامل ہے، حدیث زہرا بھی شامل ہے، حدیث علی بھی شامل ہے، حدیث حسن بھی شامل ہے، حدیث حسین بھی شامل ہے، حدیث رسول بھی شامل ہے۔ تو 5 معصوموں کے کلام سے، اللہ کے کلام سے مل کر جو حدیث مکمل ہو اسے حدیث کسا کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور کل گفتگو اس مقام پر آ کر رکی۔ اب بس توجہ کریں، میرے پاس وقت کی کمی ہے اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ مطالب آپ کے ذہن میں عرض کرنے ہیں کہ شہزادی کے پاس آئے، کائنات کے رسول شہزادی کے پاس آئے، وجہ تخلیق کائنات شہزادی کے پاس آئے اور کہنے لگے انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں، بولیے گا میرے ساتھ، ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ، اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں ایک ایک سے مخاطب ہوں، اب توجہ میری جانب کرنی ہے تاکہ مجھے جملہ عطیہ کرنا ہے اس موقع پر۔ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کل میں نے مفصل آپ کی خدمت میں عطیہ کیا، بدن اور ہے، جسم اور ہے، جسد اور ہے، روح اور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک اور لفظ کا اضافہ کریں، سر اور ہے۔ بدن اور سر کو ملاؤ تو جسم بنتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک
بولے عالم اسلام نے یہ حدیث لکھی یا نہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر بدن سے سر کو جدا کر دیا جائے، ارے بولے نا میرے ساتھ، بدن سے سر کو جدا کر دیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام کے جسم کے دو اعضاء ہیں، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ اگر محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ نکال دو گے، اسلام مردہ ہو جائے گا۔ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ آپ اتنے بیدار ہو گئے، چلیے ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اب میں جان نہیں لگاؤں گا، جان آپ نے لگانی ہے۔ اچھا، میں آہستگی سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے رسول نے کیا کہا؟ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت جو بدن کی سر سے ہے۔ تو علی ہے رسالت کا سر۔ بولیے میرے ساتھ، پریشان کیوں ہے؟ بولے نا میرے ساتھ، ہے یا نہیں؟ علی کو کیا قرار دیا؟ علی ہے رسالت کا سر۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ دیکھتے کہاں سے ہو، سنتے کہاں سے ہو، بولتے کہاں سے ہو، سوچتے کہاں سے ہو؟ سب کہیں گے دیکھتے بھی سر سے ہے، بولتے بھی سر سے ہے، سنتے بھی سر سے ہے، سوچتے بھی سر سے ہے۔ خبردار، علی کو رسول سے جدا نہ کرنا۔ علی رسالت کی آنکھیں بھی ہے، علی رسالت کے کان بھی ہے، علی رسالت کی زبان بھی ہے، علی رسالت کا ذہن بھی ہے۔ علی، اللہ اکبر۔ سلامت رہے آپ، والا آپ سب کو شاید و آباد رکھے، آپ جس طریقے سے سن رہے ہیں۔ تو بھائی سر سے دیکھا جاتا ہے، بھائی سر میں کیا کیا شامل ہے؟ آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، ذہن بھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ اکبر، ایک جملہ کہوں، چلیے اس انداز سے بھی سنیے، علی ہے رسالت کا سر۔ خدا کی قسم، پھر سے سنیں، علی ہے رسالت کا سر۔ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ذہن ہوتا ہے سر میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولے میرے ساتھ، ذہن ہوتا ہے سر میں، اور اگر سر بیکار ہو جائے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر علی کے سر پہ ضربت لگی، ادھر علی نے کہا رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے قیامت تک کا اعلان کر دیا، جب تلوار کی ضرب سے علی کا ذہن خراب نہیں ہوتا، نبی کا ذہن کیسے خراب ہو؟ جب رسالت کا ذہن یا توجہ، اب لفظوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں، توجہ، کیا محسوس کر رہا ہوں؟ ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا چلیے ایک اور جملہ کہوں، یہ ضعف کون سا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کوئی رسول کو جسمانی کمزوری نہیں تھی۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا بیٹھے، یہ رسول کو کوئی جسمانی کمزوری نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اور واضح کروں، میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا، اگر نہیں کیا تو دوبارہ سنیے
کہ حدیث قصہ مباہلے کی شان نازل ہوئی. اللہ اکبر. اس ضعف کا اور کوئی علاج نہیں تھا. اس ضعف کا علاج یہ تھا کہ اہل بیت جمع ہو جائے. اللہ اکبر. نہیں کہاں بیٹھے تھوڑا سا متوجہ ہو. آئے مباہلہ کو ذہن میں رکھیں اور اب یہ نصارہ نجران کا دعویٰ ذہن میں رکھیں. توجہ ہے یا نہیں؟ مباہلہ ہونا ہے کل. تو اب سمجھ میں آیا اس ضعف کا علاج اور کچھ نہیں ہے. اہل بیت کا جمع ہونا ہے. آزائے نور کا یکشا ہو جانا ہے. توجہ میری جانب. بھائی بتائیں جب یہ حدیث قصہ مباہلے کا واقعہ، رسول کی ظاہری عمر ہے 60 برس. کتنی برس ہے؟ 60 برس کی عمر ہے. اچھا اور توجہ فرمائیے گا، یہ بتائیں 60 برس میں ضعف زیادہ ہوتا ہے یا 62 برس میں؟ بولیے میرے ساتھ. خاموش ہو رہا ہے اپنے جملے پر. 60 برس میں ضعف زیادہ ہوگا یا 62 برس میں؟ سب کہیں گے 60 برس میں کم ہوگا، 62 برس میں زیادہ ہوگا. میرا دعویٰ ہے یہ کوئی جسمانی ضعف نہیں ہے. یہ جسمانی ضعف نہیں ہے. یہ فقط نور کے اعضاء کو یکجا کرنا ہے. مگر نہ یہ رسول جو ابھی 60 برس کا ہے کل جب 62 برس کا ہوگا تو غدیر خون کے میدان میں اپنے سے 30 برس چھوٹے علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہے گا من کنتم اعلیٰ. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب بتائیں اپنے سے 30 برس چھوٹے علی کو ہاتھوں پر بلند کریں گے. یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے بلند کیا. توجہ. اور اتنا بلند کیا کہ شمس نبوت کی رحل پر قمر امامت آ گیا. میں جملوں کی رعایت تو دیکھیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا بلند کر کے اعلان کیا. تو اب بتائیں ضعف بعد میں زیادہ ہوگا یا پہلے؟ اور اگر اتنا زیادہ ہوگا، آج کسی بزرگ سے کہیں کہ اپنے زیادی عمر کے جوان کو اٹھائے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ضعف نہیں، توجہ، جسے دنیا سمجھ رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ وہ ضعف نہیں ہے جسے دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ضعف ہے. چلیے میں اور جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. جیسے ہی کہا رسول نے انی اجد فی بدنی ضعفاً، توجہ، فوراً شہزادی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اے بابا جان میں نے آپ کو ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیا. یہ چریوٹ کا مجمع اگر غدیر خون کا میدان نہ بن جائے تو پھر اس ممبر کا فیض کیا ہے؟ اس ممبر کی ادا کیا ہے؟ اس جملے کو کسی طالب علم کا نذرانہ سمجھ کے قبول کر لینا. جیسے ہی کہا نبی نے میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ادھر شہزادی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. چونکہ شہزادی نے کہا میں نے اللہ کی پناہ میں دیا، فوراً رسول نے کہا فاطمہ ذرا اپنی چادر تو لے کر آؤ. فوراً کہا انی اجدو فی بدن ضعفا. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جملہ تو اٹھائیے، آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. جب بھی کوئی کام کرنا ہو یاد رکھیے سب سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟
اچھا بسم اللہ سے پہلے ہی توجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولے پناہ مانگتے ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ اور میں یہ نسخہ بھی دے جاؤں، جو لوگ کہتے ہیں نظر بد سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، سحر سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، معوذتین سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ توجہ یہ وہ دو سورے ہیں جو اللہ نے قلب پیغمبر پر نازل کی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، توجہ ہے یا نہیں؟ اے حبیب ان سے کہہ دو میں فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، توجہ دن کی روشنی کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اگلے سورے میں کہا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو پناہ سارے چاہتے ہیں، ابھی تک زمانے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پناہ ہے کیا۔ اللہ کس کو وسیلہ بناتا ہے، اللہ کس کو وسیلہ بناتا ہے اپنی پناہ کے لیے؟ جو ہی شہزادی نے کہا اعیذ باللہ یا بتا میرا خوف، اے بابا جان میں نے آپ کو خوف سے اللہ کی پناہ میں دیا۔ فوراً رسول نے چادر تطہیر مانگ کر بتایا، یاد رکھنا اللہ کی پناہ کسی اور کو نہیں کہتے، چادر تطہیر کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جس پر بھی چادر تطہیر سایہ فگن ہو جائے، اللہ اکبر، جس پر چادر تطہیر سایہ فگن ہو جائے وہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ جملہ کہوں یہی وجہ ہے کہ قیامت میں بھی وہی پناہ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو شہزادی کی پناہ میں آئیں گے۔ اب وضاحت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن صرف ایک جملہ کہہ کے بڑھ جاتا ہوں۔ پورا میں نے کئی تقاریر کی تھی اسرار اسماء فاطمہ پر، میں صرف ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس موقع پر اگر اجازت دے۔ اسی لیے اللہ نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے شہزادی کا نام بولیے فاطمہ رکھا۔ یہاں پر ایسے ہی نام نہیں رکھے جاتے، توجہ ہے یا نہیں؟ عرب کا دستور تھا، کسی بھی چیز کو دیکھا اس کے اوپر نام رکھ دیا، کسی جانور کو دیکھا، توجہ ہے یا نہیں، اس پہ نام رکھ دیا، پتھر کو دیکھا اس پہ نام رکھ دیا، کسی بھی سنگریزے کو دیکھا اس پہ نام رکھ دیا۔ بنی ہاشم نے کبھی بھی جانور پہ نام نہیں رکھا، صرف ایک نام آیا، یا حمزہ آیا، یا اسد آیا، یا عباس آیا۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے؟ اب میں ایک ایک چیز کی وضاحت تو نہیں کروں گا۔ اسد کا مطلب بھی شیر بولے، عباس کا مطلب بھی شیر، پھر کبھی صحیح ان کے فروق کیا ہے آپس میں۔ تو بنی ہاشم نے کبھی ایسے ہی نام نہیں رکھا، نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، توجہ ہے یہ نہیں، نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ امام زین العابدین نے علیہ السلام صلوات علیہ یہ جملے کو محفوظ رکھیے گا، اور رسول سے بھی حدیث آئی ہے امام زین العابدین سے بھی کہ وہ حقوق جو باپ کو بچوں کے پورے کرنے ہیں، ان میں سے بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ، میں کہا آپ کے سر تسلیم کو خم کرانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا بلیت بتا رہی ہے کیا حکم آیا؟ اچھا نام رکھو۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اچھا نام رکھنے کا حکم آیا ہے، نیا نام رکھنے کا حکم نہیں آیا۔ توجہ، ارے میں نے کوئی جملہ کہا ہے یا آج کل معاشرے میں ہے، صاحب کوئی نیا نام بتا دیجئے، اللہ اکبر، کوئی نیا نام بتا دیجئے۔ نئے نام میں اور اچھے نام میں فرق ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے رسول نے کہا جس کے 4 بیٹے ہوں ان میں سے وہ کسی کا نام محمد نہ رکھے تو اس نے مجھ پر جفا کی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
پر بڑھتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا, قیامت میں وہی کامیاب ہے جو زیر سایہ فاطمہ آ جائے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. جائیے پوچھئے علماء سے, فاطمہ الولد کب کہا جاتا ہے؟ توجہ, فاطمہ اللبن, یہ سب جملے استعمال ہوتے ہیں. دودھ, جب بچے کا دودھ چھوڑایا جاتا ہے اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چھڑانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ جو مادہ ہے فے توئے میم, یہ لفظ